ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک تو آپ کسی کو کہتے نہیں کہ میں نہیں تیرا کام کرنا، ایک آپ کہتے تو پاویں جو مرضی کر لا میں تیرا کام کرنا ہی نہیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ کے لاڈلے نبی تھے، کہنے لگے باری تعالیٰ آج تو دیکھ کے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، 9 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے نہیں مولا میں دیکھ کے جاؤں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکی سی جھلک دکھائی، تجلی کوہ طور پر ڈالی، تو یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے اور کوہ طور کو پہاڑ سرمے کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا۔ نور کی ہلکی سی تجلی صرف پڑی تو کوہ طور جل گیا۔ 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، دیدار نہیں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیدار مانگا ہی نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے کہا ہی نہیں مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر بھی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ 70,000 فرشتے لے جاؤ، میکائیل اور اسرافیل کو بھیجا تم بھی 70,000 فرشتے لے جاؤ، سارے تینوں فرشتے 70,000 فرشتوں کی بارات لے جاؤ، پیارے محبوب کو بلا کے لے آؤ۔ سنیے مزے والی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور ساتھ باراتی بھی بھیجے لے کے آؤ، لیکن حضور فرماتے میں تو سو رہا تھا، میں تو سو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے، اپنے گھر میں نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہے، آپ نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ملک الموت روح نکالنے والے فرشتے آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ دے مارا تھا۔ تو اور میں کو تو نہیں نظر آتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا، کیونکہ اللہ کے لاڈلے نبی تھے۔ فرشتہ آ کے کہتا ہے میں روح نکالنے آیا ہوں، تو آپ نے جلال میں آ کے، کیونکہ جلالی نبی تھے، آپ نے تھپڑ مار دیا، آنکھ کا ڈیلا نکل آیا۔ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اے مولا آج سے پہلے کبھی کسی نے مجھے تنگ نہیں کیا، میں جس کی روح نکالنے جاتا ہوں نکال کے واپس آ جاتا ہوں، کبھی کسی نے سی تک نہیں کی، آپ کے لاڈلے نبی نے مجھے تھپڑ مار دیا ہے۔ کہا ہوا کیا ہے، کیوں مارا ہے؟ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آج میری بارگاہ میں تو بغیر پوچھے آیا ہے، تم نے پوچھا بھی نہیں کہ میں آ جاؤں، لیکن آخری نبی محمد آئیں گے، اگر ان کی بارگاہ میں تو بن پوچھے چلا گیا تو پھر رب تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ تجھے ادب سکھانے کے لیے مارا ہے۔ اب سمجھیے حضور اپنے گھر میں نہیں سو رہے تھے، ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ اگر اپنے گھر میں سوتے تو جبرائیل علیہ السلام تو بغیر اجازت گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ حکمت تھی ام ہانی کے گھر میں سونے کی۔ ام ہانی کے گھر میں سوئے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے منیٹر جب پہنچتے چھت پہ، اے باری تعالیٰ چھت نیچے کیسے جانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تجھے نورانی پر کیوں دیے ہیں، اسے مارو اور سوراخ کر کے نیچے جاؤ۔ جب نیچے جاتے حضور فرماتے میں پھر بھی سو رہا تھا، سبحان اللہ، میں تو سو رہا تھا۔ نبی جب سوتا ہے آنکھ بند ہوتی ہے، اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ میرے آقا فرماتے میں تو سو رہا تھا۔ جبرائیل کہتے ہیں باری تعالیٰ تیرا محبوب تو سویا ہوا ہے، اس کو جگانا کیسے؟ محبوب تو سوئے ہوئے ہیں، اس کو جگانا کیسے؟ یہ ہوتا ہے ادب۔ فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سارے بولو میری جان، فرشتوں کے سردار رب سے سوال کیا ان کو جگانا کیسے ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ بزرگان دین فرماتے جب کسی عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی زبان کو سنبھال کے رکھا کرو، بڑبڑ نہ لگے رہا کریں، فضول سوال نہ کریں۔ جب کسی ولی کی بارگاہ میں جائے تو دل کو سنبھال کے رکھے، وہ دلوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ ولی کا عالم ہے، اس کے پاس جائے تو دل کو سنبھال کے بولے، تو جب امام الانبیاء کی بارگاہ میں جائے تو پھر جبرائیل کہتے ہیں وہ جگانا کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تجھے میں نے یہ کافوری خوشبو والے ٹھنڈک والے ہونٹ اسی لیے دیے ہیں میرے محبوب کے قدموں کے اوپر
جبرائیل علیہ السلام اپنے نورانی ہونٹ حضور کے قدموں کے اوپر رکھ دیتے کیونکہ آپ کے ہونٹ کافوری تھے. کافور جو ہوتا ہے بڑا خوشبودار اور ٹھنڈک والا ہوتا ہے. جب حضور علیہ السلام کو ٹھنڈک محسوس ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھول لی. فرمایا جبرائیل کیسے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات میں نے اس لیے سنائی تھی، اب یاد بھی رکھیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں. کسی ایک نبی کی فضیلت بیان کرنے سے دوسرے نبی کی فضیلت کم نہیں ہوتی، اس بات کو ذہن میں رکھیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا 9 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ اسی بات پہ ہم نے بات ختم کرنی، یہ یاد رکھنا ہے. کتنی مرتبہ کہا تھا؟ 9 مرتبہ. حضور علیہ السلام نے کہا میں نے تو ایک بار بھی نہیں کہا، میں تو سو رہا تھا. سرکار فرماتے جبرائیل کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ دیدار کرنا چاہتا ہے، اور آج ادھر نہیں بلا کے کرنا چاہتا ہے. آج بلا کے کرنا چاہتا ہے. کیسے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ باہر میرے ساتھ فرشتے موجود ہیں، 70,000 میرے ساتھ ہیں، 70,000 میکائیل اسرافیل کے ساتھ ہیں، تو ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلیے. دیکھیے جبرائیل علیہ السلام نے جب حضور علیہ السلام کو ساتھ لیا، باتیں ساری تو نہیں بیان ہو سکتی، چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں. جب ساتھ لیا حضور علیہ السلام کا 3 مرتبہ دل مبارک، قلب مبارک 3 مرتبہ اس کا آپریشن ہوا ہے. 3 مرتبہ حضور علیہ السلام کے مبارک دل کا آپریشن ہوا ہے. کیسے ہوا ہے؟ اللہ کے فرشتوں نے کیا ہے. بول لو تو صحیح ہے، سبحان اللہ. اللہ کے فرشتوں نے کیا ہے. اچھا ڈاکٹر اگر آپریشن کر دینا تو بندہ مطمئن ہوتا ہے کہ یار یہاں مہنگا ترین ڈاکٹر، پیسے لیے، میں تو بیڈ کا اتنا کرایہ دیتا رہا، اب مجھے جلدی آرام آ جائے گا. تو جس کا آپریشن اللہ کے فرشتوں نے کیا ہو، جس کا آپریشن اللہ کے فرشتوں نے کیا ہو. اور آپریشن کیا کیوں ہے؟ جب پہلی مرتبہ تب ہوا تھا جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور دوسری مرتبہ تب ہوا تھا جب پہلی وحی حضور پر نازل ہوئی تھی. تیسری مرتبہ معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام جب لینے آئے تھے، اس وقت آپریشن کیا تھا کہ آپ کے دل مبارک کو آب زمزم کے ساتھ دھویا جائے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. سبحان اللہ. مجھے اور آپ کو بھی سبق لینا چاہیے. جب کسی عالم یا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا ہو تو پھر اپنے دل کو دھو کے جانا چاہیے. لوگ عالم کے پاس آج کل آتے اس لیے ہیں کہ میں 2-4 اپنی باتیں سناؤں گا، پتہ نہیں ان کو علم ہے یا نہیں ہے. فیس بک پر بات سنتے ہیں، آگے عالم سے طرزی انداز میں سوال کرتے ہیں، اور جس نے فیس بک پہ بیان کیا وہ بھی تو ایک عالم ہی تھا. تو جس سے آپ بات کر رہے ہو تو وہ بھی تو عالم ہی ہے. اور پچھلے دن ایک خطیب تھے تو ان کو کسی نے مجلس میں کھڑے ہو کے کہہ دیا، محفل کے اندر ہی کھڑے ہو کے کہہ دیا، کہتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام بتا. ان کو نام تو پتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ تو اپنی نانی کا نام دس. وہ کہتا جی میں لوگوں کو کیوں دسا میری نانی کا نام. آپ نے فرمایا جاہلا، پھر میں حضور کی نانی کا نام لوگوں کو اس طرح کیوں بتاؤں؟ تو نے مسئلہ پوچھنا تھا تو الگ سے آ جاتا. یعنی کہ لوگ بے باک ہو گئے ہیں. فیس بک پہ بات سنی، تھوڑی سی بات سنی تو چلو آیا پوچھیں گے اتنی دے اور کسی کو نہ پوچھ سکا تو چلو جو میرے ساتھ بڑے بڑے مفتی رہتے ہیں نا کمرے کے اندر، جو 12 گھنٹے کام کر کے رات کو تھکے ہوئے آئے ہیں، ان کو سوال کروں انہوں نے دیکھا نہ آتا ہے کہ نہیں آتا. افسوس والی بات ہے. اور قسمیہ طور پہ بات کہہ رہا ہوں، سنیں تھوڑی بےزتی نہیں ہونی، ویسے ہی مسئلہ سمجھا دیا. بعض بندے اب دائیں بائیں دیکھنے لگے اللہ بےزتی شروع ہو. بےزتی نہیں ہے. بعض بندے اس طرح کا مسئلہ لے کے آ جاتے ہیں. ہم نے 8 سال گٹے گوٹے رگڑے علماء کے پاس بیٹھ کے علم پڑھا ہے، کتابیں پڑھ پڑھ کے ہم تھک گئے. وہ عربی کے قاعدے سے لے کے ہم نے بخاری شریف تک ساری کتابیں پڑھی. ہمیں اس طرح کا سوال کسی کتاب میں نہیں ملا جو لوگ لے کے آ جاتے ہیں. اور کبھی نماز کا سوال نہیں پوچھا میں نماز پڑھتا تو مجھے کس طرح پڑھنی چاہیے. کبھی وضو کا سوال نہیں پوچھا مجھے وضو کس طرح کرنا چاہیے. وہی تکیہ نوسی پرانے طریقے اس کو وضو میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. وضو کر رہے ہیں، 3 مرتبہ بازو دھونے ہیں، 3 مرتبہ دھو لیے، پانی ڈال لیا، اب بعد میں یوں لگے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کس عالم نے آپ کو سکھایا ہے؟ مجھے بھی کہیں لکھا ہوا دکھا دیں. ہاں میں یہ لکھا ہوا ابھی دکھا سکتا ہوں کہ یہ کرنا فضول ہے.
بلکہ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میرے دوست عالم دین ان کے بابے نے پکڑ لیا، کہتا مولوی صاحب تیرا وضو ہی نہیں ہوا اور مجھے بتا رہے تھے، کہتے بابا جی مجھے کہتے میرے نمازی ہیں، کہتے تیرا وضو ہی نہیں ہوا، میں وضو کیوں نہیں ہے، کہتے تو اینج نہیں کیتا، تو اینج نہیں کرنا سی وضو کر لگیا ہے بابا جی، اینج نہیں کرنا کی ہوتا ہے، کہتے آپ نے خود ہی تو کہا 3 مرتبہ پانی یوں بہانا چاہیے، تو اس نے کہا بابا جی جو ٹوٹی چل رہی تھی تو آپ نے 3 مرتبہ یوں پانی بہایا ہے، وہ پانی بہانا فضول نہیں سی کہ بعد میں تو 3 مرتبہ اینج بھی کرنا ہے نال کیسے یار لوگ باتیں لے کے بیٹھے ہو، جو مسائل سیکھنے والے وہ لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں، تو اس طرح کا سوال آ کے لگا دیتے ہیں، امتحان لینے آتے ہیں ہمارا۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے حضرت علی کی والدہ کا نام بتائیں، حضرت علی کی والدہ کا نام بتائیں، کیونکہ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، تو آپ کی بیوی کا نام بھی فاطمہ بنت محمد ہے، تو وہ اس لیے پوچھنے آیا تھا کیونکہ وہ اس کی چال چلن سمجھ رہا تھا کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام تو فاطمہ آتا ہوگا لیکن حضرت علی کی ماں کا نام نہیں آتا، تو جب میں نے اس کو بتایا نا تو وہ پولا جب منہ بنا کے پیچھے موڑ گیا۔ فاطمہ بنت اسد ہے آپ کی والدہ کا نام بھی، اور بیوی کا نام بھی فاطمہ بنت محمد ہے۔ تو بہرحال میں بیان کر رہا تھا تو بہرحال بات دوسری طرح چلی، میں عرض کروں گا کہ کمروں میں بیٹھ کے فضول قسم کے جو ہے نا مسائل نہ کریں، فضول باتیں کرتے ہیں، یقین مانے پھر اس پہ بڑے اس سے بڑے جو مفتی صاحب ساتھ رہتے ہیں نا کمرے میں 6-7 بندے، وہ سارے مفتی نہیں، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی محدث ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، انہوں نے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو دس مسئلہ کی، بڑے افسوس والی گل ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ تھوڑی تھوڑی نہ بتائے نا تو پھر اللہ کے سامنے ہم نے بھی جا کے جواب دینا ہے کہ آپ کو علم تھا تو ہم نے لوگوں کو کیوں نہیں بات بتائی، اس لیے پھر ہماری بھی مجبوری ہے آپ کو بتانا۔ تو بہرحال مسائل سیکھنے سے مسائل آتے ہیں، جس طرح فیس بک پر رات کے 12 بجے آپ سوتے نا تلاش کرتے کرتے کچھ نہ کچھ اللہ کا دین سیکھتے ہوئے 12 بجا دیا کریں کبھی کبھی، پیڑیاں لگ رہی ہیں میں نے تم کہنا ہے نا، ہاں گلیں ہی پیڑیاں ہیں۔ میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی، بالکل دیہاتی آدمی ہے، بالکل کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے، لیکن انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی، میں چھوٹا سا تھا، میں مدرسے سے بھاگ کے آ گیا تھا، دیوبندیوں وہابیوں کا مدرسہ تھا، نہیں دل لگا، میں نے وہاں پہ انگوٹھے چومے تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا، انہوں نے مارا استاد صاحب نے، میں کہا استاد جی ہوں میں تھے نہیں پڑھ رہا، کہتے کیوں، میں کہا جی میرا قصور کیا، مجھے کہنے لگے تو انگوٹھے کے چومے نے، میں کہا یہ میرے تو ماں پیو نے مجھے گڑتی دیتی ہے کہ نبی پاک دا نام ہے تو انگوٹھے چومنے نے، تو مینوں اور دلیل میں تو چھوٹا ہی ہے مینوں کی پتہ کہنے لی چومنے نے، بلکہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ ایک عیسائیوں کا لڑکا جو ہے نا وہ کھیلا کرتا تھا، ہم 4-5 لڑکے چھوٹے چھوٹے کھیلتے، مجھے آج بھی یاد ہے، عابد اس کا نام تھا، عیسائیوں کا لڑکا تھا، وہ عیسائی ہمیں دیکھ کے انگوٹھے چوما کرتا تھا، وہ نبی پاک کے نام پہ انگوٹھے چومتا تھا، یار ایک عیسائی چوم سکتا ہے تو آج کل کا وہابی دیوبندی کیوں نہیں چومتا؟ میں اپنی بات بتا رہا، میں کسی کی نہیں بتاتا ہوتا، عیسائی انگوٹھے چومتا تھا، کیوں؟ میں ایک دن ہم نے اسے پوچھا تو بھی چومتا ہے، ہمارے نبی ہیں، بچوں کو ہوتا ہے نا یار میری چیز تو کے پڑھ لیں، تو ہم نے کہا وہ ہمارے نبی ہیں، کہتا تھوڑے کر لیں بھی سارے بھی نبی نے، یہ عیسائی کی بات تھی، میں سچی بات کر رہا ہوں، اپنی بات سنا رہا ہوں۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا بیٹا میں تو ساری زندگی نہ ٹوکریاں ہی چکی ہیں، مستری تھے والد صاحب، تو میں اور بڑھا ہو گیا، تو نہ ساری زندگی کی تو ٹوکریاں چکی تھے، پڑھ لا۔ یہ بات والد صاحب کی دل کو لگی، الحمدللہ اس کے بعد کبھی مدرسے سے چھٹی نہیں کی، پڑھنے میں بھی کبھی چھٹی نہیں کی، سگے ماموں کی شادی پہ 3 دن کسی کے گھر کھانا کھا کے راہ والدین شادی پہ گئے ہوئے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، اور وہ عادت بنی تھی، آج الحمدللہ فیکٹری میں تو اتوار کی ہوتی چھٹی، بیوی بچے والے تو جانا پڑتا ہے، ورنہ مدرسے سے الحمدللہ کبھی بھی چھٹی نہیں کی، عادت بن گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد میں بات یہاں سے کی تھی کہ علم سیکھیں اور فضول قسم کی باتیں چھوڑ دیں، تو کچھ سیکھیں گے تو کچھ آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام اٹھاتے ہیں، حضور علیہ السلام کو لے کے جاتے ہیں، آپ کا آپریشن کرتے ہیں، آب زمزم کے ساتھ آپ کا دل مبارک دھوتے ہیں، حضور علیہ السلام کے لیے پھر براق لایا جاتا ہے، براق یہ کھچر سے تھوڑا سا کھچر کی طرح کہتے ہوتا ہے، گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے،
براق، اس کی رفتار بہت تیز ہے، یہ جنتی جانور ہے براق، اس کی سپیڈ اتنی ہے کہ جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم ٹکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ بٹھایا جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، علامہ صاحب ابھی بیان کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن میں نے جو یہاں پہ بات سنانی نا وہ یہ ہے کہ نبی پاک جا رہے زمین کے اوپر، صحیح حدیث پاک ہے، یہ ہر عالم آپ کو سنائے گا کہ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن بعد نے لکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے نماز، صلاۃ، درود کو بھی یہ کہتے ہیں، سلام کو بھی صلاۃ ہی کہتے ہیں، نماز کو بھی صلاۃ ہی عربی میں لفظ آیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، نبی پاک کو دیکھ کے وہ کھڑے ہو کے درود و صلاۃ پڑھ رہے تھے، چلو نماز پڑھ رہے، نبی پاک نے فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو نبی زمین کے اوپر چلتے ہوئے زمین کے نیچے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا وہ قبر میں بیٹھ کے یہ نہیں دیکھ لیتے ہوں کہ میرے غلام درود و سلام پڑھ رہے ہیں؟ بھی زمین کے اوپر زندہ بندہ وہ اگر نیچے زمین کے مردہ کو دیکھ سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے نا کہ کافروں نے جب کہا کہ اے محمد تیرا رب کہتا ہے قیامت کے دن ہم کھڑے کریں گے، ان سے سوال کریں گے، اسی سوال کا جواب ہی نہیں دینا۔ کافروں نے کہا رب پوچھے گا ہی جواب ہی نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن زبان، ہاتھ، پاؤں یہ سارے تو بندے ہوں گے، ہاتھ نے جو گناہ کیا ہے زبان نہیں بتائے گی، یہ ہاتھ بول کے بتائے گا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ ہم نے پوچھنا ہی آپ سے کب ہے کہ بتاؤ حساب دو، ہم نے تو ہاتھ کو حکم دینا، اس نے کہنا میں نے یہ جرم کی ہے، یہ آنکھوں کو حکم دینا بول تو نے کیا کیا دیکھا تھا۔ تو کہتے ہیں رب زندہ ہی نہیں کر سکتا، زندہ کیویں کرے گا کہ ہم تو جلاتے ہیں، وہ تو جلا دیتے تھے، تو زندہ کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد ان کو بتا دو کہ پہلی مرتبہ جب چیز بنائی جاتی، پہلی مرتبہ اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے۔ کسی نے پہلے دن بھی تو تولیہ بنایا ہی تھا، ٹاول، پھر اس کے بعد دیکھ دیکھ کے آپ نے بنانے شروع کر دیے، پہلے دن بھی تو کسی نے بنایا ہی تھا، جب اس نے بنا دیا تو آپ کے لیے آسان ہو گئی۔ جس نے پہلے دن بنایا تھا اس سے جا کے پوچھو کیسے کیسے بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اس وقت بنانا مشکل تھا، لیکن اب تو میں نے بنا دیے، اب بھلے جلا دو، خاک کو جلا دو، بھلے ان کو پانی کے اندر بہا دو، قیامت والے دن صرف اتنا کہوں گا کن، اس نے جڑ کے سامنے آ جاتا۔ تو یہ کیسے نہیں حساب دے گا؟ حساب تو اس کو دینا پڑے گا۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی پاک فرماتے جب میں 7ویں آسمان پر گیا، 6ٹھے آسمان پر گیا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی کھڑے ہوئے۔ تو آپ فرماتے جب میں نے جا کے مسجد میں نماز پڑھائی، سارے نبیوں کی امامت کی، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی سبھی انبیاء میں کھڑے ہوئے، قبر میں بھی موسیٰ علیہ السلام، مسجد میں نفل پڑھتے ہوئے بھی پیچھے موسیٰ علیہ السلام، اور 6ٹھے آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام۔ نبی کہتے ہیں کہ نبی تو درود پاک صرف وہاں ہی سنتے ہیں، ادھر جا کے پڑھیں، نبی پاک کے روزے کے سامنے وہاں ہی سنتے ہیں۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی موجود ہے، 6ٹھے آسمان پر بھی موجود ہے، مسجد میں حضور کے پیچھے ایک ہی رات میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا سکتے تو موسیٰ علیہ السلام کی امام کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ کیوں نہیں جا سکتے؟ تو کہتے ہیں جی اس آسمان کے اندر تو کوئی خلا نہیں ہے، اس میں یہ خلا آ جائے تو یہ پھٹ جائے گا۔ کچھ پاگل لوگوں نے سائنس بھی تو پڑھی ہوئی نا، جتنے لوگ پاگل ہوئے نا وہ سائنس پڑھتے ہوئے، کبھی اللہ کا قرآن پڑھتے کوئی پاگل نہیں ہوگا۔ ہمارے گاؤں کی مثال ہے، میں تو اپنی دیکھی ہوئی باتیں بتاتا ہوتا ہوں، کتابوں والی باتیں کم ہی بتاتا ہوں۔ کوئی مجھ سے دلیل مانگنے آئے تو میں اپنی عقل سے ہی بات بتاتا ہوں، دلیلیں لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے گاؤں کے ایک آدمی تھا، 14 کلاسیں اس نے پڑھی گاؤں میں رہ کے، یونیورسٹی میں پڑھنے جاتا تھا، تو ہمارے گاؤں میں کسی نے میٹرک بھی نہیں کی صحیح طرح، اس نے 14 کلاسیں پڑھی، جب 14ویں پاس کر لی عید والے دن وہ پاگل ہو گیا، آج تک بھی پاگل ہے۔ 14 کلاسیں پاس کی تو پاگل ہو گیا ہے،
وہ کتابی کیڑا تھا، بہت کتابیں پڑھتا تھا، 24 گھنٹے اس کو دیکھے تو کتابوں میں مگن ہوتا تھا، پڑھتے ہی رہتا تھا. گاؤں میں رہ کے اس نے 14 کلاسیں پاس کر لی. گھر والوں کے لیے کمائی بھی کرتا تھا. تو ایک پاگل ہو گیا. کسی نے دیکھنا ہو تو میرے ساتھ کل آ جائے موٹر سائیکل، اس کو دکھا دوں گا. پاگل ہے. تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے آج تک کوئی بھی پاگل نہیں ہوا. تو جس نے سائنس پڑھی آدھے پاگل ہیں، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ آسمان کے درمیان کھلا ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اور اما ہوا کو سری لنکا پہاڑی کے اوپر نازل کیا تھا. وہ وہاں اترے تھے، ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے آئے تھے. جس طرح وہ آئے تھے اسی طرح محمد بھی نیچے آئے تھے. پھر رب کا قرآن ہی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین سے زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام گئے اسی طرح محمد بھی گئے. یہ دلیل ہے. ہم اور کو آپ کو دلیل نہیں دے سکتے کہ آسمان میں کھلا نہیں ہے، آسمان چیرا نہیں، اس کے دروازے ہی نہیں. ایک اور دلیل ہے میرے پاس. جبرائیل علیہ السلام جب حضور کو لے کے چلے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آسمان پر ٹھہرے تھے. فرشتوں نے کہا کون؟ تو جبرائیل کہتے میں آپ کا سردار جبرائیل ہوں. کہا آج کسی کو اوپر آنے کی اجازت نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ کہا محمد جو آ رہے ہیں. کہا محمد میرے ساتھ ہی ہیں. کہا پھر آنے کی اجازت ہے، آ جاؤ. ساتوں آسمانوں کے دروازے یوں ہی کھلے. حضور کا جب کہا گیا تو ساتوں آسمانوں کے دروازے کھلے. تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، رب کا دیدار کرنے حضور علیہ السلام چلے جاتے ہیں. سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کا نام ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے. سدرہ بیری کا نام ہے بیری. اس کے نیچے جبرائیل علیہ السلام ٹھہرتے. آگے جانے کی جبرائیل علیہ السلام کو اجازت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ پر پہنچتے ہیں. جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ ہن اگے تسی جانو تے تہاڈا رب جانے، میں تو آگے نہیں جا سکتا. کہا جبرائیل زمین سے میرے ساتھ تو آیا سدرہ تک، آگے کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا یا رسول اللہ اگر آگے ایک قدم بھی بڑھایا تو جل کے راکھ ہو جاؤں. پر جل جائیں گے. رب کا حکم ہے کہ یہ تیرا مقام ہے، یہی ٹھہرنا ہے. آگے لامکان شروع ہوتا ہے، مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ وہ تو جبرائیل تھے اور فرشتوں کے سردار تھے اور ان کو سدرہ پر ٹھہرنے کی اجازت تھی. وہ تو سدرہ پر حضور کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، آگے جا نہیں رہے تھے. لیکن ابو بکر صدیق ہوتے تو کبھی پیچھے نہ ہٹتے. تو گل سمجھ آئی ہوتی تو اس بات میں، کیونکہ تسی مسئلے سنن تے راضی نہیں ہیں. ادھی قوم تو ستی پئی. محدثین کہتے ہیں اگر ابو بکر صدیق ہوتے نا تو کبھی پیچھے نہ ہٹتے، کہتے ہیں نہ ہی جانا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل چلو آگے تو نہیں جانا، تمہاری کوئی خواہش ہو تو وہ بتا دیں. کہنے لگے یا رسول اللہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. فرشتوں کو نہ تو کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے، نہ ان کو کوئی اور کسی چیز کی حاجت ہے. یہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اگر اللہ سجدے میں ڈال دیتا ہے تو یہ قیامت تک سجدے میں بھی رہ سکتے ہیں. ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں، صرف ایک چیز آپ اللہ سے لے کر مجھے عطا فرما دیں. وہ کیا؟ کہ جب پل صراط سے آپ کی امت قیامت کے دن گزرنے لگے تو میں اپنے پر بچھا دوں اور ان کو اٹھا کے جنت میں لے جاؤں. لیکن اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی آپ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر جبرائیل علیہ السلام نے پروں کے اوپر بٹھا کے لے کے جانا ہے تو پھر ہمیں اپنے نبی کی شان کیسے پتہ چلے گی؟ ہم جبرائیل کے پروں پہ نہیں بیٹھیں گے، ہم تو محمد کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یہ چیز مجھے چاہیے. کہا ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام آگے رف رف، یہ بھی ایک سواری کا نام ہے. رف رف ایک جانور کا نام ہے. یہ زمین پہ نہیں ہوتا، یہ وہاں لامکاں پر ہے. رف رف سواری پر بیٹھتے ہیں، وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں لے کے حضور علیہ السلام کو جاتا ہے. کتنا قریب رب کے پہنچتے ہیں، قاب قوسین. صرف اتنا فاصلہ حضور فرماتے رہ جاتا ہے کہ جیسے تیر کمان کی مثال دی گئی ہے. تیر کمان، صرف اتنا فاصلہ، سامنے رب اور یہاں میں بیٹھا ہوں. میرے آقا فرماتے پھر رب سے میں نے کلام کیا. اللہ نے فرمایا محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ کہا باری تعالیٰ وہ تحفہ لے کے آیا ہوں
کہ جو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، اس نے ساری چیزیں بنائی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے محبوب ہر چیز تو میں نے بنائی ہے، کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ کہا تو بے نیاز ہے، کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، ساری کائنات تیرے سامنے جھکتے ہیں، تو میں عاجزی لے کر تیری بارگاہ میں آیا، عاجزی لے کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا، کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں لے کے واپس لوٹتے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ کتنی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا دیدار کروا دے مولا؟ 9 دفعہ، سارے بولو نا، 9 مرتبہ ہے، گل یاد رکھنی، 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا دیدار کروا دے۔ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ حضور کیا لے کے آئے ہیں؟ کہا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور میری امت 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتی تھی، 2 نمازیں اللہ نے فرض کی تھی میری امت پہ، یہ 2 بھی نہیں پڑھتی تھی، تو 50 کیسے پڑھیں گے؟ ہر آدھے گھنٹے بعد نماز۔ اتنا کہنے جناب میرا ٹائم ہی نہیں ہے، مشین چالنی پہ ہو تو میں آ ہی نہیں سکتا۔ کب نماز کا ٹائم ہوتا ہے؟ صبح فجر کے بعد وہ 8 گھنٹے بن جاتے ہیں، 3-4 گھنٹوں کے بعد پھر عصر کی نماز ہوتی، پھر گھنٹے 1.5 بعد مغرب، ہر آدھے گھنٹے بعد نماز کا ٹائم ہونا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ نہیں پڑھیں گے۔ واپس جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مولا معاف فرما دے، میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، ان کی عمریں بھی 60 70 80 سال تک ہے، پہلی امت میں تو لوگوں کی 1000 سال عمریں ہوتی تھی، تو یہ کیسے نمازیں پڑھیں گے؟ 5 نمازیں معاف ہو جاتی، آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پھر واپس بھیجتے ہیں، پھر 5 معاف ہو جاتی ہیں۔ عادت باری تعالیٰ یہ تھی کہ 5 نمازیں اللہ معاف فرماتا تھا، 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حضور جاتے ہیں، 45 نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اب کتنی رہ گئی؟ جو سو رہے نا وہ بتائیں تو مزہ آ جائے گا، کتنی رہ گئی؟ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حضور ایک دفعہ اور چلے جائیں یہ بھی معاف ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ عادت باری تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ 5 نمازیں معاف فرماتا تھا ہر دفعہ، اب تو رہی 5 گئی، مجھے اپنے رب سے فریاد آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ خود ہی فرما دیتا ہے محبوب ہم نے آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا، تو یہ آنی جانی کیسی؟ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے پاس، 9 مرتبہ آنا جانا کیوں ہوا؟ اس میں راز یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مرتبہ کہا تھا دیدار کروا دے؟ 9 مرتبہ کہا تھا۔ اللہ نے فرمایا تو لن ترانی، ہرگز دیدار نہیں کر سکتا، لیکن ایک ذات ہے جو دیدار کر کے آئے گی پھر تو اس کو واپس بھیجنا، میں اس کو دیدار کروں گا تو اس کی آنکھوں میں میرا دیدار کروں۔ یہ راز تھا، ورنہ 5 نمازیں رب دے دیتا، رب تو جانتا تھا یہ 45 معاف ہو جانی ہے، لیکن پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو زیارت بھی تو کروانی تھی۔ سبحان اللہ، یہی بات تھی۔ جب حضور زمین پر آئے تو کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تے نہیں مانتے نا، دوسرے وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کیویں آ گئے، کیویں چلے گئے، کی ہو گیا، لیکن تسی سانو دسو رب دی صورت کی ہو گئی۔ سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ قوم ابھی بھی موجود ہے جو اس وقت نہیں مانی تھی، آلے بھی نہیں مانتے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے چھٹو جنہوں نہیں مانتے۔ ابو جہل نے کہا تھا نا کہ وہ نہیں اے نہیں ہو سکتا، تو ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا تھا؟ جی محمد نے آکھا ہے نا رب نو ویکھ کے آ گیا راتوں رات، 18,000 سال مسافت کا سفر طے کر کے راتوں رات لیلن، رات تھوڑے یہ حصے وچ میں واپس آ گیا، اگر محمد نے آکھا ہے نا تو قسم خدا دی میں حاجی آ گیا، کیونکہ محمد نے آکھیا سی کہ رب ہے انہوں مان لو، اسی تے ویکھیا ہی نہیں سی، رب مان لیا تو اندھا آنا جانا نہیں مان سکتے۔ میں تو انہوں آکھا جی فلانی جگہ دے پہاڑ دے پچھلے پاسے نا اسلام آباد دی پہاڑی دے پچھلے پاسے رب رہندا ہے، انہوں منو اللہ نو چھڑو، تو تمہیں میری گل مان لو گے؟ کہیں بھی نہیں من لگے، رب منوانا سی۔ تو جب صحابہ کو کہا میرے نبی نے کہ رب ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا مان لیتے، جب رب مان لیا تو پھر آپ کا آنا جانا آپ کیوں نہیں مان سکتے؟
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تسی انہاں نہیں چھڈو، تسی سانو دسو رب ہے کہو جہا؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں رب نو اتنی سونی صورت وچ ویکھیا مزہ ہی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ بڑی سونی صورت وچ میں اپنے رب نو ویکھ کے آیا۔ اگر تسی میری صورت نو ویکھ کے کلمے پڑھنا شروع کر دیں نہیں تے دسو رب نو ویکھ کے میں کی کیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ بڑی سونی صورت رب دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات دیکھیں، میں آپ کو کہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا اے میاں صاحب کی مل میں خرید لی، تو جی کہنا کوئی نہیں، خواب آندے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اگر میں کہہ دوں کہ سچی مچی خرید لی تو جی کہنا پھر تو اتنے تو نہیں بیٹھے ہونا سی، پھر تو آپ لوگوں نے جھگڑا کرنا نہیں ہے چھٹن دے، انہیں کہنا اے عقیدت ماندے نے کہنا نہیں یار ہو سکتا ہے، اس نے کہنا نہیں اسی نہیں مانتے، پہلے بھی یہی کہتے رہتے۔ تو خواب پہ تو کوئی جھگڑا نہیں، آپ نے کہنا کوئی نہیں، خواب دے تو تسی نہیں کئی دفعہ کڈے ہونے، کئی دفعہ آپ لوگوں نے کوٹھیاں بنائی ہوں گی، پراٹھے کھائے ہوں گے، بڑا کچھ کھایا ہوگا، لیکن خواب کی بات پہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں نے 34 مرتبہ رب کا دیدار خواب میں کیا ہے، کسی کافر نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ جب فرمایا نا میں نے اپنے جسم کے ساتھ رب کو دیکھ کے آئے ہوں، پھر لوگوں نے جھگڑا کیا تھا، پھر جھگڑا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے حضور علیہ السلام زمین پر لوٹے تو آگے اپنی امت کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن میرے آقا کہتے ہیں یا اللہ 50 نمازوں سے 45 رہ گئی ہیں، انہاں دی عمرہ بھی غریباں دی 60-70 سال ہوئی، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جن کی 1000 سال عمر تھی وہ تو پھر پھانسی لے لیں گے قیامت والے دن نیکیوں میں۔ اے ساڑھے مطلوب صاحب تے لوگوں گاڑیاں والے ساڑھے پکے نمازی بیٹھے ہیں، لیکن عمر کتنی ہوگی؟ 90 سال 100 سال بس۔ تو 1000 سال والا اگر آدمی کھڑا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، اس نے کہا میں بھی پکا نمازی لیکن میں 1000 سال پڑھیے نمازا، تو نبی پاک نے کہا یا اللہ وہ تو پھانسی لے جائیں گے۔ میرے رب نے فرمایا کیسے پھانسی لے جائیں گے؟ آپ کی امت پڑے گی 5 یا 50 کے سواب دے گا۔ ہوں آج تو آپ 50 کا سواب لینا گے، تسی بڑے جھوٹے بندے ہیں، ہر محفل سے وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن آندے کو نہیں، آندے بڑے کون نے؟ ہوں آپ آپس ایک گل کر کے بیان ختم کر دینے ہیں، آندے وہی نے جنہاں دا ڈیوٹی دا ٹائم ہوتا وہی مسیطے آتے ہیں، پیڑی نہ گل ہے۔ فجر کی نماز وہی پڑھنے آتے ہیں جن کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، دن کی نماز وہی پڑھنے آتے ہیں جن کی دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے، دوسرے نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ادھروں آیا نہیں جانا مسیطے۔ اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتا ہے؟ تو نہ کیا کر کے میں نہیں جانا، اللہ فرماتا میں تیرے بلندہ ہی نہیں، میری بارگاہ میں آگے جھکتا ہی وہ جس